السلام علیکم۔ قبر کا عذاب۔ ہر صبح شام ان کی روحیں جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ قیامت تک یہ عذاب انہیں ہوتا رہے گا اور قیامت کے دن ان کی روحیں جسم سمیت جہنم میں ڈال دی جائیں گی، اور اس دن ان سے کہا جائے گا، اے آل فرعون، سخت دردناک اور بہت تکلیف دہ عذاب میں چلے جاؤ۔ یہ آیتیں اہل سنت کے اس مذہب کی عالم برزخ میں یعنی قبروں میں عذاب ہوتا ہے بہت بڑی دلیل ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض احادیث میں کچھ ایسے مضامین وارد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے عذاب برزخ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف کی ہجرت کے بعد ہوا اور یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کی روحیں صبح شام جہنم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ عذاب ہر وقت جاری رہتا ہے یا نہیں، یہ بھی آیا ہے کہ یہ عذاب صرف روحوں کو ہی ہوتا ہے یا جسم کو بھی، اس کا علم اللہ کی طرف سے آپ کو مدینہ شریف میں کرایا گیا۔ آپ نے اسے بیان فرمایا، حدیث اور قرآن ملا کر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ عذاب و ثواب قبر، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور یہی حق ہے۔ اب ان احادیث کو ملاحظہ کیجئے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گزار تھی۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ حضرت عائشہ جب کبھی اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتی تو وہ دعا دیتی اور کہتی، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ ایک روز صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو کس نے کہہ دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس یہودیہ عورت کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہود جھوٹے ہیں اور وہ تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ پر باندھا کرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت کپڑا لپیٹے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور بعض آواز بلند فرما رہے تھے، قبر مانند سیاہ رات کی اندھیریوں کے ٹکڑوں کے ہے۔ لوگو، اگر تم یہ وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ لوگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یقین مانو کہ عذاب قبر بہت حق ہے وہ۔ اور روایت میں کہ ایک یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ مانگا جو آپ نے دے دیا، اور اس نے وہ دعا دی۔ اس کے آخر میں ہے کہ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہاری آزمائش قبروں میں کی جاتی ہے۔ پس ان احادیث اور آیت میں ایک تطبیق تو وہ ہے جو اوپر بیان گئی، دوسری تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیت یوردون سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مومن کو بھی اس کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ صرف حدیث شریف سے ثابت ہوا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس وقت ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ اسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ گئے اور فرمایا، یہودی آزمائے جاتے ہیں۔ اور پھر چند دنوں بعد آپ نے فرمایا، لوگو، تم سب قبروں کے فتنہ میں ڈالے جاؤ گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت سے صرف روح کے عذاب کا ثبوت ملتا تھا، اس سے جسم تک کے اس عذاب کے پہنچنے کا ثبوت نہیں۔ بعد میں بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا، عذاب قبر جسم اور روح کو ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سے بچاؤ کی دعا شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور اس نے کہا عذاب قبر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس پر صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قبر برحق ہے۔ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اسے سنتے ہی یہودیہ عورت کی تصدیق کی، اور اوپر والی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تکذیب کی۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ یہ دو واقعے ہیں۔ پہلے واقعے کے بعد چونکہ وحی سے آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا، آپ نے انکار کر دیا، پھر معلوم ہو گیا تو پھر آپ نے اقرار کیا۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ قبر کے عذاب کا ذکر بہت سی احادیث میں آ چکا ہے، واللہ عالم۔ حضرت قدادہ فرماتے ہیں رہتی دنیا تک ہر صبح شام آل فرعون کی روحیں جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے بدکارو تمہاری اصلی جگہ یہی ہے، تاکہ ان کے رنج و غم بڑھیں، ان کی ذلت اور توہین ہو۔ پس آج بھی وہ عذاب میں ہی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے دل میں ہیں، وہ جنت میں چلتی پھرتی ہیں اور عرش تلے کی قندیلوں میں آرام حاصل کرتی ہیں، اور آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ پرندوں کے دل میں ہیں۔ صبح بھی جہنم کے پاس جاتی ہیں اور شام کو بھی یہی ان کا پیش ہونا ہوتا ہے۔ معراج والی لمبی روایت میں ہے کہ پھر مجھے ایک بہت بڑی مخلوق کی طرف لے چلے، جن میں سے ہر ایک کا پیٹ مثال ایک بہت بڑے گھر کے تھا جو آل فرعون کے پاس قید تھے، اور آل فرعون صبح شام آگ پر لائے جاتے تھے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں لے جاؤ، اور یہ فرعونی لوگ نکیل والے اونٹوں کی طرف منہ کیے پتھر اور درخت پر چڑھ رہے ہوں گے اور بالکل بے عقل و شعور ہوں گے۔ ابن حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو احسان کرے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ کافر، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بدلہ دیتا ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ فرمایا اگر اس نے صلہ رحمی کی ہے یا صدقہ دیا ہے یا کوئی اور اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی صحت میں، ایسے ہی اور چیزوں میں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے پھر پوچھا اور آخرت میں اسے کیا ملتا ہے؟ فرمایا بڑے درجے سے کم درجے کا عذاب۔ پھر آپ نے کہا ادخلوا آل فرعون۔ یہ حضرت اوزاعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا ذرا ہمیں بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سفید پرندوں کا غول سمندر سے نکلتا ہے اور اس کی مغرب کی کنارے اڑتا ہوا صبح کے وقت جاتا ہے، اور اس قدر زیادتی کے ساتھ کہ ان کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا۔ شام کے وقت وہ ایسا ہی جھنڈ کا جھنڈ واپس آتا ہے، لیکن اس وقت ان کے رنگ بالکل سیاہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اسے خوب معلوم کر لیا۔ ان پرندوں کے دل میں آل فرعون کی روحیں ہیں جو صبح شام آگ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، پھر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ان کے پر جل گئے ہوتے ہیں اور یہ سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر رات کو وہ اگ آتے ہیں اور سیاہ جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہی حالت دنیا میں ہے، اور قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آل فرعون کو سخت عذابوں میں داخل کر دو۔ کہتے ہیں ان کی تعداد 6 لاکھ کی ہے جو فرعونی فوج تھی۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی مرتا ہے ہر صبح شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت بھی، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی، کہ تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔